قصص القرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج تذکرہ ہے جنتی لاٹھی کا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ ناظرین بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تقریباً 10 ہاتھ لمبی تھی۔ ناظرین 10 ہاتھ لمبی تھی، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قد مبارک ہے وہ کتنا تھا۔ اور اس کے اوپر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ لاٹھی جنت کے پیلو کے درخت کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عزت والی پیلو کا مطلب جو لکڑی تھی وہ ساتھ ساتھ عصا کی صورت میں آیا، اور انجیر کی پتیاں اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں موجود ہے، جس کو جا کر عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے ہیں اور اس کو بوسہ دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا لمس مبارک عطا کیا تھا، وہ موجود ہے۔ اور ساتھ ساتھ نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ناظرین یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جو قوم مدین کے نبی تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین تشریف لائے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح فرما دیا، اور اس طرح آپ 10 برس تک شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرما دیا۔ پھر جب ناظرین آپ کی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا قرآن مجید میں اسی انداز سے بیان ہوتا ہے، اور سنیے وہ کیا ہے۔ اے موسیٰ، آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، تو آپ نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اور میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ حضرات علامہ ابو البرکات عبداللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب اس میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں، وہ کیا ہیں سنیے ناظرین، کہ مثلا اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے پر چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش آپ کو پھل دینا، اور اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی کا نکلنا، یعنی وغیرہ وغیرہ، یہ کام آپ اس سے لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے ناظرین مرکوزہ بالا کام نکالتے رہے، مگر آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کے لیے گئے، اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر معاذ اللہ جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہوا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار فرمایا، اور کچھ اس انداز سے فرمایا۔ یہ واقعہ ناظرین کچھ یوں ہے کہ فرعون نے، یعنی اب اس میں آپ کو پہلا معجزہ بتاتا ہوں کہ وہ عصا بنیادی طور پر ایک میدان میں جا کر اژدہا کیسے بنا۔ واقعہ کچھ یوں ہے ناظرین کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے اژدہا میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا، اور ظاہر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طور سے نیچا معاذ اللہ دکھانا چاہتا تھا، تو اس پورے میلے کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں کا مجمع اس وقت وہاں پر جمع تھا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگروں کے سامان لے کر جمع ہوا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
تنہا ڈٹ گئے، یعنی وہ اکیلے کھڑے تھے اور ایک طرف فرعون کے تمام جادوگر موجود تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسمیں کھا کر اپنی جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان کی طرف، یعنی ہر طرف پھنکارنے لگی اور دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے اندر اور نشے میں بدمست ہو چکے تھے، اور جوش شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن گئی اور جادو کے تمام سانپوں کو مکمل طور پہ نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کے ناظرین تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جادوگر بولے، اے موسیٰ، یا تو آپ اپنی چیز ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈال دو۔ پھر کیا تھا ناظرین، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگیں جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے، اور جیسے یہ معاملہ ہوا ناظرین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب پر القاء فرمایا اور اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے دائنے ہاتھ میں ہے، یہ لاٹھی جو تمہارے دائنے ہاتھ میں ہے، زمین پر ڈال دو، اس فریب کو نگل جائے گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ بس ایسا ہی ہوا ناظرین، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ وہ معجزہ ہے ناظرین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے اور ویژولائز کیجئے کہ ایک طرف فرعون کی فرعونی طاقت ہے، ایک طرف فرعون کے سارے جادوگر موجود ہیں۔ جادوگروں کو فرعون کی طرف سے یہ مکمل طور پر انسٹرکشنز تھیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنا ہے، شکست دینی ہے اور فتح حاصل کرنی ہے۔ اور جس وقت انہوں نے اپنے سانپوں کو، جو کہ شعبدے بازی جادوگری تھی، شعبدے بازی تھی، ایک نظر کا دھوکہ تھا، جب انہوں نے اپنے سانپوں کو میدان میں پھینکا تو جو مجمع تھا، سوچئے لاکھوں کا مجمع جہاں پر ہو، وہاں پر تنہا موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن وہی بات ہے، نبوت کی طاقت ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو میدان میں پھینکو، اور جیسے ہی پھینکا وہ لاٹھی ایک اژدہے کی صورت میں تبدیل ہو گئی، وہ اژدہا تمام سانپوں کو کھا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے سارے جادوگر اس وقت مکمل طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سرنڈر کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس لاٹھی کے ناظرین اور بھی بہت سے معجزات ہیں۔